کو خمار عقل آپ کا درست ہوا جب لال مسجد میں کوئی آپ کی عزت افزائی ہوئی، تو اس سے تو نہیں کوئی آپ کی عقل کے اوپر واہ! کوئی فرق پڑا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب وہ ایک صاحب، میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں آج تک، جب ایک بچی نے عائشہ آ کے یوں میرے ہاتھ رکھا نا، حالانکہ اس بیچاری نے مجھے تھپڑ نہیں مارا، آ کے یوں ہاتھ رکھا، پہلے چائے رکھی پھر یوں، ہوں، پیچھے میں نے دیکھا تو اکلوتی ہوں، حریم شاہ ویڈیو بنا رہی تھی. اچھا، اور مولانا عبدالعزیز کو میں ڈبل سلام پیش کرتا ہوں ہوں، کہ دو آدمی ویڈیوز بنا رہے تھے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب وہ آئے، ہوں۔ حالانکہ بیٹھے بھی ان کے نہیں، آپ دارالفتہ کو میں ہوں. پہلا تجربہ جو ہوا ہاں. جس میں آپ کی ویڈیو بنا لی گئی، ہوں. اس کے بعد آپ کو تجربہ نہیں ہو گیا؟ آپ کو سیکھ نہیں جانا چاہیے کہ ہر چیز کی ویڈیو نہیں نہیں بنتی؟ نہیں، میں دیکھیں جب عوامی آدمی کوئی ہوتا ہے نا، دیکھو ہوں، نا، دودھ پینے والا 1000 مرتبہ دودھ پیتا ہے وہ ہوں، شفا ہوتا ہے، ہوں۔ ایک دو مرتبہ پیتا ہے وہ ہیضہ بن جاتا ہے. اب ہیضے کی شکل مولوی اچھا، اصل عبدالعزیز کی وجہ بھی ہو. کیا بنی؟ وہ ہاں، تو ایک وجہ کیا؟ مسجد ہے، مسجد میں ایک مفتی جاتا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ کوئی 22ویں نسل ہے آپ کی مفتی کی، ان کی کیا مجال ہے کہ ایک 22ویں نسل ہو مفتی کی اور پھر وہ اس طرح آپ کے ساتھ سلوک کریں؟ آپ میری عظمت کو یہ دیکھیں کہ انہی کے 5 مفتیان کرام میری جوتی اٹھا کے ہوں، کمرے میں رکھ کے، خلو کا ایک کیس آیا ہوا تھا ان کے پاس، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہوں، انہوں نے کہا کہ ابھی نماز جمعہ میں مفتی عبدالقوی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہوں، آپ مستفتی کو کہا، یعنی فتویٰ پوچھنے والے کو کہا کہ ان کے پاس جاؤ. صحیح، پھر میں جب جانے لگا تو چونکہ پٹھان مجھ سے بہت زیادہ پیار ہوں، کرتے ہیں، ان میں سے 2 مفتیان کرام جو پٹھان تھے، ہوں، انہوں نے مجھے کہا جی خلو کا کیس ہے. میں نے کہا ہوں، ٹھیک ہے. صحیح، میں نے جناب 20-22 منٹ بیٹھ کے اس پورے کیس کو سنا. صحیح، اس میں حسن اللہ یاری کی جو میری گفتگو تھی اس پر ہوں، انہوں نے میری تعریف کی اور کچھ حوالہ جات کے حوالے سے مجھے بتایا. ہوں، اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور جناب اپنا موبائل فون ایک آدمی کو دیا ہوا ہے ہوں۔ اور اس کی کلاشن کو اپنے ہاتھ میں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ کو باہر کیسے نکالا گیا؟ عزت کے ساتھ او نکالا گیا یا آپ سنیں گے، دھکم پیر سے آپ نکالا گیا؟ نہ آپ سنیں گے خوش ہوں گے، کیونکہ بہرحال مولانا کا والد اور میرے والد صاحب دوست تھے، پھر میرے ان کا ہوں، والد صاحب سے بڑا تعلق تھا، تو یہ بچہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ مولانا عزیز کی جو مولوی بات کر رہے عبدالعزیز ہیں، صاحب. اچھا، اور جب یہ ان کا معاملہ ہوتا ہوں، ہو رہا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں، تو اور علماء کے ساتھ میں بھی 5-6 دفعہ گیا، کیونکہ اس خاندان سے میرا ایک اچھا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے سرائکی علاقے کے ہیں. ٹھیک ان ہے، کی بدبختی یہ ہے کہ وہ بلوچ ہیں ہوں، اور الحمدللہ ہم سادات میں سے ہیں، بدبختی والی تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے ایک واقعہ قندیل بلوچ ہوں۔ والا بھی تو ہو چکا ہے نا. آپ کے دماغ سے قندیل بلوچ نہیں جاتی؟ یہ ابھی نہیں، یہ بلوچ بتائیں نہیں کہ جاتے. یہ خواب میں قندیل بلوچ آتی ہے کہ اب نہیں آتی؟ نہیں، میں تو جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں تو اس کی قبر پہ روک کے فاتحہ پڑھتا ہوں. نہیں، خواب میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بہت ذائقے والی چیزیں چونکہ خواب میں آتی ہیں نا، اب وہ تو بد اس ذائقہ لیے ہو وہ گئی؟ قندیل بلوچ صاحبہ نہیں آتی. نہیں تو کبھی کوئی ڈرائیونگ شکل بن کے تو نہیں آئی؟ کیونکہ کافی آپ نے ایک ہارڈ ٹائم دیکھا ہے اس کی وجہ سے، نہیں 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 کبھی نہیں. کوئی خواب میں آ کے میں ڈراتی تو نہیں ہے اس کی نہیں روح؟ نہیں نہیں میں جب اس میں تھا، جیل میں تھا نا، تو جب ہوں، آتے تھے سپرنٹینڈنٹ صاحب یا ڈی آئی جی صاحب، وہ میرے خراٹے سن کے جاتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون آیا کون ہے، بڑے مزے ہوں، سے تھا، سکون سے تھا. صحیح، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں. ہوں، اچھا، میں نے کہا مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. صحیح، انہوں نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا اللہ اکبر. آپ نے دیکھا کہ میں بڑے سکون سے اٹھا. ہوں، آپ جیسے احباب جو صاحبان علم و فن ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب نے جوتی بھی بچائی، ہوں، جوس بھی بچایا، ہوں، جان بھی بچائی. اس کے بعد میں نے کہا او مفتی صاحب نے تو میرا وہاں رکھا تھا بوٹ. ہوں، پھر وہ میں نے اٹھایا، پھر آرام سے گزر گیا. ان بیچاروں کو غصہ اس بات پہ آ رہا تھا کہ یہ وقت اعلیٰ جذباتی کیوں نہیں ہو رہا، ہوں۔ دیکھو جی آرام سے جا رہا ہے، سکون سے جا رہا ہے. لیکن انہوں نے تو آپ کو بزور بازو نکالنے کی کوشش نہ نہ کی۔ نہ نہ نہ، انہوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. ہوں، میں تو اپنی مرضی سے گیا، فون سن رہا تھا، ہوں۔ پھر واپس آیا. اچھا، اب آپ کا داخلہ لال مسجد میں ہے یا بند ہے؟ اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ جب میری حکومت ایک سرکاری مسجد میں سرکاری ملا کی ہوں، اس اکلوتی بدتمیزی پر خاموش ہے، ہوں، تو میرے سر میں درد ہے کہ میں جناب وہاں جمعہ پڑھنے جاؤں. ہوں۔ میں اب مطلب تک ڈر کے مارے نہیں نہیں، جاتے؟ ڈر کے مارے نہیں. تو ظاہر ہے کیوں؟ ڈر ہی ہے آپ کو، اللہ کا گھر ہے، اس کا متولی کوئی بھی ہو، میں آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ پھر سنیں، ہاں، اگر وہاں پٹھانوں نے مولوی کو فلاں جانور جیسا پٹا ڈال تو کے آپ کو کھینچا، کیا؟ آپ کے تو وہ دشمن ہیں، آپ تو ان کے گھر گئے، میں ان کو دشمن انہوں نے سمجھتا ہی آپ نہیں. کو عزت نہیں دی، آپ کو میری نکال دیا، تو میری آپ کو کس چیز کا میری ڈر ہے؟ قبلہ والدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. ہوں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو، ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ہوں، جاتا ہوں، ہوں، پٹھان میرے ساتھ ہوں گے. ہوں۔ پھر اس مولوی کے گلے میں چھوڑے جب پٹھان کو، آپ مفتی اعظم، آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے؟ آپ جائیں، جمعہ پڑھیں اگلا۔ میں ایک سرکاری مسجد میں ہوں، پٹھانوں کی محبت کی وجہ سے ہوں، ایک ملا کو پٹا ڈلوا کے
مسجد کے اندر گھسیٹتا ہوا اپنے آنکھوں سے کیوں دیکھوں؟ میں آپ سیدنا کو یقین ہے ایسے ہوگا؟ اوہو وہ تو تیار بیٹھے بیچارے. تو وہ آپ کے بغیر کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ آپ کی اتنی ہی وہ شدائی ہیں، نہیں وہ آپ کے لیے اتنا ہی وہ میں کرتے نے ہیں، ان تو کو یہ روکا کیا ہے. شرط ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں؟ میں نے ان کو روکا ہے. میں سیدنا عثمان غنی کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی کو تماشا گاہ نہیں بنانا، لال مسجد کو تماشا گاہ نہیں بنانا. لیکن تماشا گاہ تو آپ آپ تو کے نماز پڑھنے جائیں گے نا. آپ اگر ذمہ داری دیتے ہو پر وزن آپ پہ آئے گا. میں آپ جیسے اتنے ہی بڑے مفتی ہو کے میں کہہ رہا بھار ہوں نہیں لے لے اپنے اوپر، میں تو آپ ہم کون ہوتے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام میں ٹائم دے رہا ہوں. ہوں، اس جمعے کو 3 کو تو میں جا رہا ہوں. وہ تو آپ جا رہے ہیں راکی صاحب اچھا کو 28 بیانے کے لیے. یہ تو تین نہ کہیں، آپ 3 اکتوبر 2025 بروز جمعہ کہیں، پورا ریکارڈ پورے تاکہ ریکارڈ قائم ہو، کل ہم آپ کو پکڑ سکیں کہ پھر مفتی میں اس صاحب. کے بعد 28 کو واپس آ رہا ہوں. اس کے بعد والا جو جمعہ ہے آپ مجھے ٹیلی فون نمبر دیں، ٹھیک ہے. میں اپنے پٹھانوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. وہاں جو کچھ ہوا وزارت داخلہ جانے. مرد مومن ہے تو آپ خود جائیں، پٹھانوں کا سہارا کس چیز کا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم آپ یہ کے تو ساتھ بات جائیں نہیں گے. ہے. پھر مرد وہ تو مومن کہتے تو ہیں ہم آپ کے بے ساتھ تیغ جائیں بھی گے. لڑتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کس کے سہارے پہ پڑے ہوئے ہیں؟ آپ جائیں. بات یہ ہے کہ فسادی کو پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ پورے آلات کے ساتھ جانا آپ فسادی کہہ رہے ہیں پھر ایک کہہ مولانا رہا کو؟ ہوں دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، پوری قوم کہہ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہمارے سامنے. ان کی تو تعبیر قوم کر کو رہا ہوں چھوڑیں. نا، ان کی نمائندگی کر رہا ہوں نا. ابھی مولوی صاحب کا جو دوسرا کردار آیا، جو بیچاری ہماری بچیاں پولیس والی سرکاری وردی میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی وہ بھی آپ نے سن لی. صحیح. اچھا پھر دیکھو میرا اللہ کی طرف سے فضل، جمعے کو مولانا نے یہ کام کیا. ٹھیک 2 دن کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب اکیلے کھڑے تھے، پوری تبلیغی جماعت نے ان کو مسجد سے نکال دیا. دیکھ لیں. اب قوم کیا کہہ رہی ہے کہ قوم مفتی عبد اچھا، القوی آپ کے اس ساتھ کھڑی واقعے ہے. کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو وہاں پہ تقریر نہیں کرنے دی گئی، حالانکہ بڑے ممتاز وہ ہیں، عالم ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعہ جو ہے؟ شاباش. میں ہمیشہ کہتا رہتا، مولانا کو بھی میں نے کہا میں جنوری 2012 سے محترم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. آج بھی ان کو قائد محترم کہتا ہوں. وہ میری ہر نامی 10ویں دن کی جو ملاقات ہوتی تھی اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے. صدر پاکستان کا بھی مشورہ ہونے لگا تو میں نے ایک شخصیت کا نام لیا تھا، چلو بتا دیتا ہوں، سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یعنی اتنی میری اہمیت تھی. بات یہ ہے کہ میں نے تو آج تک عمران خان صاحب کے لیے یہ نہیں کہا. لیکن ایک اور بات ہے، وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، بڑے سینئر صحافی، میں کل پرسوں ان کی ویلاگ دیکھ رہا تھا. ان کا کہنا ہے کہ جو بھی عمران خان کے قریب گیا اس کی تذلیل ہوئی.